پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری کسی چھوٹی سی نیکی سے ایک ہی وقت میں اللہ پاک کی کتنی مخلوق کو فائدہ مل سکتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسے بچے کی ہی کہانی سناؤں گی جس نے ایک چھوٹی سی نیکی کے ذریعے کتنی نیکیاں کمائی۔ تو چلتے ہیں، آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ صبح صبح بیکری میں داخل ہوتے ہوئے فہد کی نظر فٹ پاتھ پر بیٹھے کمزور اور عمر رسیدہ شخص پر پڑی تو اسے بہت ترس آیا۔ وہ اپنے والد کے ہمراہ بیکری سے ڈبل روٹی اور انڈے خریدنے آیا ہوا تھا۔ فہد نے اپنے ابو سے کہا، پاپا وہ دیکھیں بیچارے بوڑھے بابا جی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے کمزور اور بھوکے ہیں، ان کے کھانے کے لیے بھی کچھ خرید لیں۔ فہد کی بات سن کر اس کے پاپا بہت خوش ہوئے۔ رات کی باتیں فہد کے ذہن میں گردش کر رہی تھی جو امی جان نے اسے اور اس کی چھوٹی بہن فضا کو بتائی تھی۔ بچوں، جب ہم کوئی اچھا کام کر سکتے ہوں، ہمارے پاس موقع بھی ہو، مگر پھر بھی ہم نہ کریں تو یہ خدا کی نافرمانی اور گناہ ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بہت اچھا ملتا ہے۔ اس بوڑھے کو دیکھ کر جہاں فہد کو ترس آیا، وہاں پر اسے یہ خیال بھی آیا کہ اگر ہم نے اس کی مدد نہ کی تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ تمام چیزیں خریدنے کے بعد فہد کے والد نے دکاندار کو ایک شیرمال بھی دینے کو کہا۔ فہد کو شیرمال دیتے ہوئے اس کے پاپا بولے، لو بیٹا، اب ان بابا جی کو اپنے ہاتھ سے دے آؤ۔ فہد نے بڑی خوشی سے وہ شیرمال باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے اس کمزور سے سفید داڑھی والے بزرگ کو دے دیا، اور اسی کے ساتھ فہد نے ساتھ والے کھوکے سے ایک چائے کا کپ لے کر بھی ان بزرگ کو دے دیا۔ یہ سب دیکھ کر ان بزرگ کی آنکھیں خوشی سے جھلملانے لگی اور انہوں نے فہد کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ فہد ایک عجیب سی خوشی اور احساس لیے ہوئے اپنے والد کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سچ ہے کہ دوسروں کی مدد کر کے انسان کو ہمیشہ ایک خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بابا جی نے شیرمال لیا اور چائے میں بھگو کر کھانے لگے۔ اسی دوران ایک کتا بھی قریب سے ہی آ گیا۔ بابا جی نے شیرمال کا ایک ٹکڑا اس کی طرف اچھال دیا اور وہ بھی خوشی خوشی کھانے لگا۔ بابا جی نے بھی پیٹ بھر کر کھایا اور شیرمال کا بچا ہوا ٹکڑا ایک طرف رکھ دیا۔ بالکل اوپر ہی درخت پر بیٹھا ایک کوا اسی موقع کے انتظار میں تھا تو اس نے فوراً ہی جھپٹ کر شیرمال کا وہ ٹکڑا اٹھایا اور اڑ گیا۔ بابا جی کوے کی اس چالاکی پر مسکرا دیے۔ کوا وہ ٹکڑا لیے قریب ہی ایک گھنے درخت پر جا بیٹھا اور اپنے پنجوں میں پکڑے شیرمال کو توڑ توڑ کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ جس درخت پر کوا بیٹھا کھا رہا تھا، اسی درخت کے نیچے ایک پرانی کار کا ڈھانچہ گزشتہ کئی سالوں سے پڑا تھا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کار میں بھی زندگی کے آثار موجود ہیں۔ اچانک کوے کے پنجوں سے شیرمال کا باقی ماندہ ٹکڑا چھوٹ گیا اور وہ اسی کار کے ڈھانچے کے پاس جا گرا۔ اسی دوران اس کار کے ڈھانچے کے نیچے سے ایک سفید رنگ کی کمزور سی بلی باہر نکلی جس کی ٹانگیں کسی حادثے کی وجہ سے بیکار ہو گئی تھی۔ بلی اس ٹکڑے کو شوق سے کھانے لگی اور پھر اسی طرح لنگڑاتی ہوئی کار کے ڈھانچے کے نیچے جا گھسی۔ چند ہی لمحوں میں چونٹیوں کی ایک قطار شیرمال کے بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کو لے کر اس درخت کی جڑ میں اپنے بل میں داخل ہونے لگی۔ فہد نے گھر جا کر کھانے کی میز پر اپنی امی کو بتایا کہ ان کی نصیحت کے مطابق اس نے ایک بوڑھے بابا جی کی مدد کی ہے اور ایسا کر کے اسے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ اس کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، شاباش بیٹا، یہی خوشی ہے جو خدا ہمیں نیکی کرنے کے بعد عطا کرتا ہے، اور یہ خوشی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ پھر فہد کھانا کھانے کے بعد اپنے ابو کے ساتھ خوشی خوشی اسکول کے لیے روانہ ہو گیا۔ فہد کو تو خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے ایک بھوکے بابا جی کو کھانے کے لیے کچھ دیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ خدا نے نہ صرف بابا جی کو بلکہ ایک بھوکے کتے، ایک کوے، ایک معذور بلی اور کئی چونٹیوں کو بھی اس نیکی کی وجہ سے رزق فراہم کیا۔ سچ ہے کہ خدا ہماری کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ نیکی کا اثر بہت دور تک جاتا ہے، ہمیں بھی اس کا صبر ملتا ہے اور دوسرے بھی بہت سے لوگ اور جاندار اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔